أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. کچھ گزشتہ ملاقاتوں میں ایسے عملوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جس کے اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں. ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر لعنت ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عذاب اور بلا کو بھی دور فرما دیتے ہیں. اور وہ عمل ہے جس کو سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ مؤمنین مرد عورتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے، سرپرست کو بھی کہتے ہیں، کفیل کو بھی کہتے ہیں، ذمہ دار کو بھی کہتے ہیں. مؤمنین مرد عورت ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنقریب رحمت نازل ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں. نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا ایک ذمہ داریوں میں سے ہے. بسا اوقات اس ذمہ داری سے بڑی غفلت ہو جاتی ہے. اول تو آدمی ہمت نہیں کرتا اس محنت کی، اور جب کبھی آدمی ہمت کرتا ہے دو تین طرح کے مزاج سامنے آتے ہیں. ایک مزاج یہ ہے کہ میری اپنی نماز، اپنی عبادات درست ہو جائے، اور وہ انسان اسی محنت میں لگا رہتا ہے. اسی گھر میں اس کے اولاد ہوتی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، گھر کے اقربا ہیں، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور معصیت ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، کوشش نہیں ہوتی، محنت نہیں ہوتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آدمی اگر اپنی نماز کو پورا کر لے، یعنی ایک نماز بھی اس کی قضا نہ ہو، فرائض کو پورا کر لے، حج بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، حقوق اللہ پورے کر لے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اس سے اس ذمہ داری سے متعلق سوال ہو جائے گا. یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مؤمنین کی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اچھا، پھر جس کو اللہ پاک ہمت دے دے تو دوسرا ایک مزاج سامنے آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نماز کا کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ بس اپنی بات اپنی تک محدود رکھیں، ہم سے بات نہ کریں. یہ دونوں طبقے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہٹ رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں. ایک اور مزاج بھی اس کام کے اندر، یا جب آدمی کسی کو نیکی کی بات کہنے لگتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اقربا کو، کوئی دین کی بات، نیکی کی بات کہنے لگتا ہے، ایک بات آڑے آ جاتی ہے کہ میں خود تو اس پر عمل کرتا نہیں ہوں، اگر میں کسی کو کہوں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟
جب میں خود عمل نہیں کر رہا کہنے کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے جب آدمی خود عمل نہ کر رہا ہو کیا دوسرے کو اس بات کی دعوت دے یا نہ دے؟ عموماً قرآن پاک کی اس آیت سے اشکال ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اس کا ظاہری ترجمہ ایسا ہے کہ جس کو سنتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اس بات پر کہ آدمی خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو دین کی بات کہے، خود نماز نہ پڑھے اور نماز کی تلقین کرے، اس سے تو اللہ پاک ناراض ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس آیت کا تعلق کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تفسیر کے اندر بڑا مقام دیا ہوتا ہے، وہ تفسیری چٹکلے اور بڑی بڑی مباحث کو دو باتوں میں سمجھا دیتے ہیں۔ جن کی زندگیاں اس میں لگ گئی ہوں اللہ نے ان کو یہ توفیق دے رکھی ہوتی ہے۔ مفتی حسن صاحب بانی جامعہ اشرفیہ، اللہ نے ان کو تفسیر میں بہت مقام دیا تھا، تو وہ مفسرین نے جہاں جو کلام کیا ہے اس کو انہوں نے دو باتوں میں سمیٹ دیا، تو فرمانے لگے کہ اس آیت کا تعلق دعویٰ سے ہے، دعوت سے نہیں ہے، دعویٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ دعویٰ تم کیوں کرتے ہو جس کو تم نے خود کیا ہی نہیں ہے؟ نماز پڑھی نہیں، دعویٰ کرنا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور حج نہیں کیا اور دعویٰ کرنا کہ میں نے حج کیا ہے، اس سے اللہ نے روکا ہے، دعوت سے نہیں روکا۔ ہاں، جو آدمی نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے خود نہ بچے اس کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو جو آدمی نیکی کی تلقین کرتا ہو اور خود اس پر عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری ہے مؤمنین مرد عورتوں کی، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا۔ اس کے ہمارے ہاں مختلف دائرے ہیں۔ ایک ہمارے گھر کا دائرہ ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، ایک میں ان پر محنت کروں، ان کے اندر صلاح پیدا ہو جائے، اور ایک دائرہ جو میرا ادارہ ہے جہاں میرے دوست رہتے ہیں یا جہاں میری ملازمت ہے، میرے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں، ایک میرا دائرہ وہ بھی ہے کہ میں ان لوگوں کے اندر صلاح و رشد کیسے پیدا کروں، اس کی فکر کروں۔ جو اس کی محنت میں اور سوچ میں لگے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سن لیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، جن کی ہر وقت سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نیکی عام ہو جائے، جہاں کئی لوگ بے نمازی ہیں نمازی بن جائیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ روک اگر نہیں سکتے لیکن ان کا دل کا درد ان کو بے چین کر دیتا ہے، وہ کوئی چھوٹا جملہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے حق بات کو حق نیت سے حق طریقے سے کہیں کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کا اثر ضرور رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی زازان نامی گانا گا رہا تھا۔ اب نہ جانے کیا حالات ہوں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہ کہہ سکے بلا واسطہ کہ تم یہ نہ کرو، یہ گناہ کی بات ہے۔ وہیں رک گئے جب گانے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، اور رک کر مڑے اور ایک چھوٹا سا جملہ وہاں فرماتے ہوئے چلے گئے، کاش اگر یہ آدمی قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کی اپنی دل کی درد کی آواز تھی یہ جملہ انہوں نے اخلاص سے کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ زازان گانا گاتے رک گیا، کہنے لگے کہ یہ کون آدمی تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہنے لگے کچھ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں ہی کہا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس زازان نے وہیں توبہ کر لی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہوئے۔ کوئی ایک جملہ اللہ کی رضا کے لیے کہا جائے جس میں اللہ کی رضا ہو تو ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مزاج کم ہو گیا ہے، جس ماحول میں جائے جو کچھ ہو رہا بس ساتھ ہو جاؤ،
گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی عام ہو رہی ہے، گھر کا سرپرست دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بس صحیح ہے، خاموش ہو کے ہوتا رہے. اور کبھی غصہ آ گیا تو ایک دفعہ ڈانٹ کے کہہ دیا اور زور سے اونچی آواز سے بول کر کہہ دیا. یہ طریقہ نہیں ہے. مسلسل تربیت اور محنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب تشریف لاتے تھے تو وہ آتے ہی مجلس سے جہاں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ فوائد اٹھاتے تھے. صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو بھی ایمان کے ساتھ نصیب ہوئی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رآنی لم تمس النار، جس نے مجھے دیکھا ہو اس کو آگ نہیں چھو سکتی. ومن رآنی، اور جس نے مجھے دیکھا ہو جو اس کو دیکھ لے اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والا ہر شخص ایک کیفیت لے کے واپس جاتا تھا. وہ ایک خاص کیفیت یہ تھی کہ اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی تھی کہ جو نعمت ایمان میرے پاس ہے وہ نعمت ایمان میری قوم کے ایک ایک فرد کے پاس ہونی چاہیے. میں نمازی ہوں، میرے گھر کا ہر فرد نمازی ہو. اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی ہے، میرے گھر کے سارے افراد تائبین میں سے ہوں، میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں سارے اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. یہ اندر کی ایک بے چینی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد مکہ کے حوائل میں رہنے والے ایک دیہاتی آدمی آئے اپنی قوم کے. عبداللہ بن عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہ اس سے بہتر وفد میں نے نہیں دیکھا. اکیلے ہی آدمی تھے، ان کو ہی وفد کہا گیا، اکیلے آدمی. چونکہ فتح مکہ کے بعد کا جو سال کہلاتا ہے وہ عام الوفود کہلاتا ہے. وفود آنا شروع ہوئے ساری دنیا سے، ہر جگہ سے. تو سب سے بہتر وفد زمام ابن ثعلبہ انصاری ہیں، زمام ابن ثعلبہ ہیں. زمام ابن ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سواری سے اترے، سواری باندھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مجمع بیٹھا ہوا تھا تو دیہات کے آدمی تھے، زور سے کہا این ابن عبد المطلب. اب عبد المطلب کا بیٹا کہاں ہے؟ این ابن عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً مکہ کے آس پاس کے جتنے عرب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہتے تھے. عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا کی طرف نسبت کرتے تھے. تو کہنے لگے این ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تشریف فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے آپ ابن عبد المطلب ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں ابن عبد المطلب ہوں. کہنے لگے کہ اچھا آپ سے میں نے سخت سوالات کرنے ہیں، آپ تحمل کریں. آپ نے فرمایا سل عما بدا لک، کیجئے سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کو گواہ بناتا ہوں آپ کے اوپر، وہ اللہ جو آپ کا بھی الہ ہے، آپ سے پہلے والوں کا بھی الہ ہے، آپ سے بعد والوں کا بھی الہ ہوگا، وہ اللہ. کیا اس اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، کیوں نہیں، جی ہاں اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. کہنے کا اچھا میں اس اللہ کو گواہ بناتا ہوں جو آپ کا بھی الہ ہے، آپ سے پچھلوں کا بھی الہ ہے، آپ کے بعد میں آنے والوں کا بھی الہ ہوگا. کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بات کہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانیں جو وحدہ لا شریک ہو اور بتوں سے بیزار ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، ایسا ہی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا، میں اس اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور جس میں انہوں نے پوچھا کیا نماز فرض ہے، کیا روزہ فرض ہے، کیا زکوٰۃ فرض ہے، کیا حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، کیوں نہیں، یہ ساری باتیں فرض ہیں. کہنے لگا اچھا پھر آپ گواہ رہیں. آپ کے سامنے انہوں نے شہادت دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور فرمایا آپ گواہ رہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. جب واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس بات پر پکے رہیں تو یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ واپس اپنے قبیلے میں گئے، اکیلے آدمی ہیں، اپنی قوم کے اندر جاتے ساتھ محنت شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر آنے والا بندہ جو دولت لے کے جاتا تھا، جو نعمت لے کے جاتا تھا، وہ بے چین ہوتا تھا
کہ یہ نعمت میرے سارے بھائیوں کو مل جائے، قوم کا کوئی فرد اس نعمت سے محروم نہ رہے. یہ اکیلے انہوں نے شروع کر دی محنت. اللہ پر ایمان لاؤ. لوگوں نے بتوں سے ڈرانا شروع کیا، اتق البرص والجنون والجذام. لوگوں نے کہا ہمارے خدا تمہیں برس میں مبتلا کر دیں گے، تمہیں جذام میں مبتلا کر دیں گے. یہ لگے رہے شام تک قوم کا ایک فرد باقی نہیں رہا، سب اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کیفیت یا یہ نسبت ہماری کمزور ہو چکی ہے. ہر آدمی اپنے گھر کے ماحول پہ راضی ہے، اپنے ادارے کے ماحول پہ راضی ہے. جہاں دائرہ ہے ہمارا، ہم وہاں محنت کے ذمہ دار ہیں. بے نمازی ہیں تو نمازی بنانے کے ہم ذمہ دار ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا، جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کیسے میری قوم کو نفع پہنچ جائے، کیسے انسانوں کو فائدہ پہنچ جائے. ایک اور صحابی کا میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں. یہ باتیں صرف اس لیے عرض کرنی ہے کہ ایک کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ کی نافرمانی دیکھ کر دل میں درد ہونا چاہیے، چاہے اپنے گھر والوں کے اندر کیوں نہ ہو، بازاروں میں کیوں نہ ہو. کچھ نہ کر سکیں، دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائیں، دل میں دعا کر دیں، اے اللہ اس معصیت کو ختم فرما دیں. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، ہم کسی جگہ بے بس نہیں ہیں. طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں محنت فرما رہے تھے تو اس زمانے میں قریش مکہ نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا. حرم کے سارے دروازوں پہ بندے بٹھائے ہوئے تھے. جو مہمان داخل ہو اس کو یہ کہنا ہے، باہر سے آنے والے کو، کہ یہاں ایک ساحر ہے، نعوذ باللہ، جادوگر ہے، اس کی بات سننی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کی بات سن لے تو اس کے سبب سے اس کے اور گھر والوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے. طفیل بن عمر دوسی شاعر ہیں، بڑے ذہین آدمی، عقل مند آدمی، لبیب شاعر، ان کے بارے میں آتا ہے بڑے عقل مند آدمی اور شاعر، اور قوم میں ایسے آدمی جن کی بات سنی جاتی ہے. تشریف لائے، حرم کے کسی دروازے سے داخل ہوئے تو ان کو قریش کے لوگ ملے. کہنے لگے تم جانتے ہو یہاں پر ایک آدمی ہے جو سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، جس کے ذریعے سے والدین اور اس کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، بچوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. مجھے یہ بات انہوں نے اتنی کہی کہ تم کہیں اس کی بات سن نہ لینا. میں نے ڈر کر اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں ان کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے. میں ان کے قریب ہوا، جو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ میرے کان میں پڑ گئی اس کی آواز. میں نے کہا کہ میں شاعر ہوں، خدا کی قسم یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، میں عقل مند آدمی، میں کسی سے کیوں گھبراؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا. جب آپ گھر میں داخل ہوئے اپنے تو میں پیچھے سے آ گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں. آپ نے اجازت دی. آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں دوس قبیلے سے ہوں، مہمان ہوں یہاں پر، طفیل بن عمر ان کا نام. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے وہ سنائیں جو آپ حرم میں تلاوت فرما رہے تھے، جو حرم میں آپ پڑھ رہے تھے. آپ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے قرآن سنایا، اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی. تو اسلام کی توفیق ملتی ہی میں نے کہا، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں سردار آدمی ہوں، مجھے اجازت دیں میں اپنی قوم کو جا کر یہ خیر بتا کر آؤں، اور مجھے کوئی نشانی بھی دے دیں کہ لوگ میری بات کا اعتبار کریں. آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو نشانی عطا فرما دیں. کہنے لگے جب میں سفر شروع کیا اپنی قوم کی طرف تو میری پیشانی میں روشنی پیدا ہوگی، پیشانی میں بغیر کسی سبب. وہ اللہ جس نے سورج کو منور کیا ہے، چاند کو منور کیا ہے، وہ قادر ہے کسی چیز میں روشنی ظاہر فرما دے. تو میری پیشانی سے روشنی آنے لگی. تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا کہیں قوم کے لوگ یہ نہ کہیں تو اسلام لایا اور تیرے اندر یہ خرابی پیدا ہوگی. میں نے کہا یا اے اللہ اس روشنی کو کہیں اور ظاہر فرما دے. تو میری جو چھڑی تھی اس کے کونے میں روشنی ظاہر ہو گئی. اس طرح میں اپنی قوم کے پاس واپس پہنچا. بہت بڑی کرامت تھی ان کے ساتھ.
میں نے اپنی والد کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، میں نے اپنی والدہ کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر قوم میں سے کسی فرد نے بات کو نہ مانا، کوئی تیار نہ ہوا، یہ مایوس اور بے چین ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، قوم کا سردار آدمی جس کی ہر بات سنی مانی جاتی، پھر ایک نشانی ساتھ تھی، اتنی بدبخت قوم ہے، کسی نے بات کو تسلیم نہیں کیا جو کہ حق بات ہے، آپ میری قوم کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہلکت الدوس، دوس تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہم اہد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے قوم کی طرف واپس چلے جائیں، وادعوہم وارفق بہم، ان کو دعوت دیتے رہیں اور نرمی اختیار کریں۔ طفیل بن عمر دوسی اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ غزوہ خیبر کے بعد یہ مدینہ طیبہ آئے، 70 یا 80 خاندان تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ تھے، 70-80 گھرانے، اور انہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک اسلام لاتے ہی یا نعمت ملتی ہی ایک بے چینی تھی کہ کیسے یہ خیر دوسرے بھائی کو تک پہنچ جائے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، میرے گھر کے سارے افراد نمازی ہوں، اعمال پر ہوں، دین پر ہوں، میرے ادارے کے لوگ، جہاں جہاں میرا دائرہ کار ہے، جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے، اور ساتھ ہی اپنی رحمتیں سنائی بھی ہیں۔ دنیا میں تو رحمتیں اور ہوں گی، آخرت میں جو رحمتیں وہ سن لو، اللہ نے خود سنائی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے ان کے ساتھ رحمتیں کیا ہوں گی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جا کر بسائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبہ، وہ بڑے عمدہ مکانات ہیں، بڑی عمدہ جگہ ہیں۔ مساکن طیبہ کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، لبنۃ ذہب، ایسے مکانات ہوں گے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، مِلَاطُهَا الْمِسْك، اور اس کا گارا جس سے دونوں اینٹوں کو جوڑا گیا ہے وہ مشک کا ہوگا، حَسْبَاءُ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، جو کنکریاں بکھری ہوں گی وہ لؤلؤ اور یاقوت ہوں گے، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی مٹی زعفران ہوگی۔ جب اس میں داخل ہو جائیں گے ہمیشہ رہیں گے، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ لا تبلا ثیابہ، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ولا یفنی شبابہ، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا میں انسان کسی نعمت کو بھی استعمال کرتا ہے اس سے اکتا جاتا ہے، یہ والی گاڑی خریدی ہے اب اس سے اگلی گاڑی خریدو، یہ والی موٹر سائیکل خریدی اس سے اگلی خریدو، اس گھر میں رہتے ہیں اگلا گھر اچھا لگنے لگ جاتا ہے، کسی اور کا گھر اچھا لگتا ہے، وہ بنائیں گے، وہ گھر خریدیں گے۔ تو جنتیوں کے بارے میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا، جس کو ہم جو جنت کی نعمت دیں گے، چاہے اس گھر کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے بھی، اربوں سال گزر جائیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس نعمت سے وہ کبھی نہیں پھرنا چاہے گا، اپنی نعمت پر سدا مطمئن رہیں گے، اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث میں مساکن طیبہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ ایک ایسا کھوکھلا موتی کا محل دیں گے، ایک ہی موتی ہوگا، مجوفہ، اندر سے کھودا ہوا کھوکھلا موتی، طولها 60 میلا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کی اونچائی آسمان کی طرف 60 میل ہوگی، اتنا اونچا، مساکن طیبۃ، ہم تمہیں بہترین گھر دیں گے، فی جنت عدن، جنت عدن میں، ہمیشہ کی جنت میں۔ اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اور جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہوں گی سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کی نعمت سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی تمام نعمتوں میں ہوں گے تو اللہ جل شانہ ایک دن ان سے فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ہم ان نعمتوں پر کیسے راضی نہیں ہوں گے، کہ آپ نے ہمیں وہ عطا کیا جو اور مخلوق کو عطا نہیں کیا۔
تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ھذا، کیا اس سے بہتر عطا کر دوں؟ جنتی کہیں گے ای شیء افضل من ھذا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سب سے بڑی نعمت، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اچھا، اگر یہ محنت نہ کی جائے، گھر کے اندر افراد کے بارے میں نہ سوچا جائے، چاہے بے نمازی ہیں، چاہے جس طرح زندگی گزارے، میرا کیا ہے، میں نمازی ہوں، میں خود نیک عمل کرتا ہوں، بس جس دائرے کے اندر انسان ہے ان کے بارے میں نہ سوچے، پھر انجام کیا ہوگا اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پانی کے جہاز پر کچھ لوگ سوار ہوں، پانی کی بڑی کشتی میں، ایک نیچے کی منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے، کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانی اوپر والوں کے پاس ہے، نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ نیچے سے اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ جو بار بار ہم اوپر جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کیوں نہ ہم جہاز کے پینڈے میں سوراخ کر لیں، سمندر میں نیچے سے پانی لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اوپر والے ان کو اس بات سے نہیں روکیں گے، یہ دونوں ہی غرق ہوں گے۔ میں نے اگر اپنے گھر پر محنت نہیں کی، یہ پورا جہاز ڈوبے گا جو گھر کا ہے، میں اس میں شامل ہوں۔ جس ادارے میں میں رہتا ہوں، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی عام طور پر ہے اور میری کوشش تو محنت کی نہیں ہے، تو یہ ادارہ ضرور ڈوبے گا اور میں اس کے ساتھ ڈوبنے والا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کو روک لیا جائے تو سب لوگ نجات پا جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں مؤمنین کی خوبی یہ بیان کی کہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ 2-4 آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بھی بیان کی ہیں۔ منافق کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات تھوڑی سی سخت ضرور ہے، لیکن اپنے اندر دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نیکی سے روکتا ہوں اور میری سبب سے برائی عام ہوتی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ المنافقون والمنافقات، اور جو منافقین مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، بعضهم من بعض، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، خرچ کے لیے تیار نہیں۔ بیوی زکوٰۃ دینا چاہتی ہے، مرد اس کو روکتا ہے۔ مرد زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے حکم پہ خرچ کر رہا ہے، بیوی اس کو روک رہی ہو۔ کتنے اللہ کے احکامات پر خرچ کرنے کی جگہ ہیں جہاں شوہر بیوی کو خرچ نہ کرنے دیتا ہو۔ بیوی پہ حج فرض ہے، شوہر نہیں کرنے دے رہا، اور بڑی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں پہلے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حکم کی جگہ پہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، جس دائرے کے اندر جس جگہ ہم موجود ہوں، اندر ایک بے چینی کی کیفیت جاگتی رہنی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میری کوشش ہو جائے، میری محنت ہو جائے۔ اور آخری بات، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، جناب ہم کوئی بات کہتے اگلے ناراض ہو جاتا۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی۔ وہ فرماتے تھے کہ حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو۔ میں اس میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے اللہ والے آدمی۔ کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ساری زندگی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سفر میں جا رہے، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، ایک گاؤں میں پہنچے، مسجد میں پہنچے، مسجد ویران، کوئی نمازی نہیں، اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ ایک زندگی میں شاید کسی نے نماز یہاں نہ پڑھی ہو۔ اچھا، ایسی مساجد کا ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ بعض دیہاتی علاقوں میں ہم جہاں تشکیلوں میں گئے ہیں، وہاں ہم نے ایسی مساجد دیکھی ہیں، پورا گاؤں ہے،
انسان بستے ہیں, درمیان میں مسجد ہے, کوئی اذان نہیں, نہ کسی کو خیال ہے کہ اس میں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے, کچھ نہیں. تو مولانا وہاں پہنچے, نہ اذان دی, کوئی نمازی نہیں آیا. تو یہ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی تھے, باہر نکلے, لوگوں سے بات کرنی شروع کر دی, بھائی وہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آئیں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں. لوگوں نے کہا ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں. تو جب انہوں نے زیادہ لوگوں سے بار بار کہا تو لوگ کہنے لگے ہمارے گاؤں کے جو نواب ہیں آپ ان سے جا کر کہیں, اگر وہ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے. مولانا ان کے پاس پہنچ گئے, ملاقات ہوئی. نواب صاحب شراب کے نشے میں تھے, مستقل پینے کا معاملہ تھا. تو مولانا نے ان سے کہا کہ نواب صاحب آپ نماز پڑھ لیں, آ کر آپ کی وجہ سے لوگ بھی نماز پڑھ لیں گے. تو نواب صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا, ٹرخانے کے لیے کہا مولوی صاحب 2 شرطیں ہیں, اگر مجھ سے نماز پڑھوانی ہے نا تو 2 شرطیں ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں کہوں گا یہ چلے جائیں گے, پوری تو ہونی نہیں ہے. 2 شرطیں ہیں, ایک تو میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, اسی بوتل کے ساتھ آؤں گا, اور دوسرا میں وضو سے جان چھڑاتا ہوں, میں یہ اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے یہ عمل پسند نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ نواب صاحب آپ بوتل سمیت آ جائیں اور بغیر وضو پڑھ لیں. نواب صاحب بڑے پریشان ہو, کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جناب آپ بغیر وضو کے پڑھ لیں, آ جائیں. کہنے لگا اچھا آپ جائیں میں آتا ہوں. اب ظہر میں نواب صاحب پریشان بیٹھے ہوئے وہاں پر, مولانا مسجد میں گئے, 2 نفل پڑھے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے, اے اللہ بغیر وضو تک اس گھر میں لانا میری ذمہ داری تھی, تو وضو کے ساتھ پڑھوا دے, یہ تیری ذمہ داری ہے. اتنا میں کر سکتا ہوں جتنا میں نے کر دیا ہے, اے اللہ اگلا کام تو کر دے. نواب صاحب گھر بیٹھے ہوئے, ظہر کا وقت ہے, کہنے لگے اچھا چلتا ہوں. تو پھر دل میں آئی کہ پہلی نماز زندگی میں پڑھنے لگا ہوں, اس کو وضو کے ساتھ ہی پڑھ لوں. تو بوتل بھی ساتھ لی, وضو بھی کیا, دروازے پر پہنچے, دل میں خود ہی خیال آیا اللہ کا گھر ہے, اس کو تو باہر ہی رکھ دیتا ہوں. اندر داخل ہوئے, ان کے ساتھ نماز پڑھی, پھر رو پڑے. کہنے لگے مولانا آپ گواہ رہے, میں یہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اس خبیث چیز کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. تو کچھ کام تو ہم کر لیں, سارا کام ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہماری ذمہ داری ہے. کچھ کام ہماری ذمہ داری ہم کر لیں, پھر اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ خیر ظاہر فرما دیتے ہیں. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.